بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ 16واں رکوع ہے اور پارے کا آخری رکوع بھی ہے. کچھ آیاتوں کا ترجمہ اور تفسیر ہو چکی ہے، جو باقی ہیں ان کا ترجمہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ اور تفسیر بھی. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا، واو کا معنی ہے اور قالو جمع کا صیغہ ہے، یعنی انہوں نے کہا. کونو ہو جاؤ، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. ہودن او نصارا، یہودیوں نے کہا کہ ہودا یہودی ہو جاؤ، او نصارا اور نصرانیوں نے کہا کہ نصرانی ہو جاؤ. تہتدو یعنی تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو ہوگا کیا؟ تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے. قل اللہ پھر جواب دے رہے ہیں اس کا، آپ فرما دیجئے بل ملت، بل کا معنی بلکہ کے معنی میں آتا ہے. قل آپ فرما دیجئے بل ملت، بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بہترین طریقہ ہے. حنیف کہتے ہیں یکسوئی کو، خالص ہو کر. وما کان من المشرکین، واو کا معنی اور ما یہاں پہ نافیہ ہے، یعنی وما کان حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے من المشرکین، مشرکین میں سے. قولوا آمنا، قولوا پھر یہاں جمع کا صیغہ ہے اور یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی حکم کے معنی میں آ رہا ہے کہ قولوا تم کہہ دو، یعنی تم سارے کے سارے جتنے بھی ہو کہہ دو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا، اور جو کچھ اتارا گیا، الینا ہماری طرف، وما انزل اور جو کچھ اتارا گیا الی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اسباط کہتے ہیں اولاد کو، اولاد کی طرف، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد انبیاء میں آئی، نبی بن کر آئی ہیں، ان تمام کی طرف اللہ نے جو کچھ بھی اتارا ہے، جو کچھ بھی نازل کیا ہے، ہم ان تمام پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. وما اوتیا اور جو کچھ اتارا گیا، عطا کیا گیا، دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو. وما اوتی النبیون اور جو کچھ دیا گیا نبیون من ربہم، النبیون بہت سارے انبیاء جتنے بھی اس دنیا میں آئے ہیں ان تمام انبیاء کو جو کچھ بھی دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، ہم ان تمام پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس طرح سے کہو لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے ان انبیاء میں سے کسی ایک کے درمیان بھی. ونحن له مسلمون اور ہم سب فرما برداری کرنے والے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فَإِنْ آمَنُوا فا کا معنی اور فا کا معنی ہے پس، تو یا پھر. ان کا معنی ہوتا ہے اگر. آمنو ایمان سے ہے، بمثل مثل کا معنی ہوتا ہے کہ اس کی طرح آپ ایمان لاؤ، یا اس کی طرح ایمان لاؤ، یا اس کی طرح کام کرو، اس کی طرح کام کرو. مثل ما آمنتم بھی، جس طرح کے تم ایمان لائے ہو، تو پھر ہوگا کیا؟ فقد اہتدوا، تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. پورا ترجمہ اس کا یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ ایمان لے آئیں ان کی طرح کہ اس طرح، پس وہ اگر ایمان لے آئیں اس طرح کہ جس طرح تم ایمان لے کر آئے ہو، یعنی صحابہ کو اللہ فرما رہے ہیں مخاطب کر کے کہ جس طرح تم ایمان لے کر آئے ہو، اگر اسی طرح سے یہ مشرکین یہود و نصارہ بھی ایمان لے کر آ جائیں تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر کیا ہوگا کہ یہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے.
وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ موڑا انہوں نے، روگردانی کی، اعراض کیا انہوں نے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور وہ اعراض کرنا ان کا ہو بھی کس میں؟ ضد کی وجہ سے، شقاق کہتے ہیں ضد کو، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ ضد اور عناد کی وجہ سے اگر یہ منہ پھیرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فا کا معنی ہوئی پس تو یا پھر کے معنی میں، اور یہاں پہ جو سین زبر سا ہے، سین زبر سا کا معنی ہوتا ہے ان قریب، جیسے سیصلا نارا ذات لہب ہے سورۃ اللہب کے اندر، تو سین زبر سا جو ہے اس کا معنی ہے ان قریب، یہاں پہ بھی یہی فسا، پس ان قریب، یکفی کا، آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، کون؟ اللہ، ہم، ان کے مقابلے میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ اپنے ہی دین کو فالو کرتے ہیں، جو بھی ان کا دین ہے، یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا مشرکین ہیں، اگر وہ اپنے دین کو ہی فالو کرتے ہیں تو پھر آپ نے کہہ دیا کہ ایمان لے کر آؤ، وہ ایمان نہیں لے کر آتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہی ان کے لیے کافی ہیں، آپ پریشانی میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو سننے والی ہے، خوب سننے والی اور خوب جاننے والی ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، گزشتہ درس میں نے بتایا تھا کہ یہود و نصارہ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، وہ سارے کے سارے یہودی تھے۔ نصرانی کہتے تھے نہیں، وہ یہودی نہیں تھے بلکہ وہ نصرانی تھے، یعنی وہ جو مذہب ان کا تھا وہ نصرانی مذہب پر اپنے آپ کو انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور نصرانی مذہب پر ہی وہ اس دنیا کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہودی اپنی بات کرتے تھے، نصرانی اپنی بات کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا کو چھوڑ کر گئے ہیں، تو اس وقت نہ یہودیت کا کوئی مذہب موجود تھا اور نہ ہی نصرانیت کا کوئی مذہب موجود تھا۔ یہودیت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی، اور عیسائیت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو یا حضرت یعقوب علیہ السلام ہو، وہ تو ان سے کئی سو سال پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے تھے، چلے گئے تھے، تو وہ کیسے یہودی ہو سکتے ہیں اور وہ کیسے نصرانی ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ نے یہ بھی یہاں پہ ذکر فرمایا پچھلی آیتوں کے اندر کہ کیا تم ان کی موت کے وقت موجود تھے؟ اگر تم اس وقت موجود تھے پھر تو تمہاری شہادت قابل قبول ہے کہ وہ یہودی ہو کر فوت ہوئے ہیں یا نصرانی ہو کر فوت ہوئے ہیں۔ جب تم اس وقت موجود تھے ہی نہیں، اللہ یہاں کہہ رہے ہیں اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت؟ جب تم حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت موجود تھے ہی نہیں تو تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ یہودی ہو کر اس دنیا کو چھوڑ کر گئے یا نصرانی ہو کر اس دنیا کو چھوڑ کر گئے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو یا حضرت یعقوب علیہ السلام یا ان کی اولاد ہو، جو بھی انبیاء میں سے گزری ہے وہ سارے کے سارے موحد ہو کر اس دنیا کو چھوڑ کر گئے تھے۔ ان کا صرف ایک ہی کام تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف، ایک اللہ کی طرف ہر ایک انسان کو بلانے کی کوشش کرتے تھے، اور اسی کی ہی دعوت اور اسی کی ہی تبلیغ وہ کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ یہودی ہو کر فوت ہوئے یا نصرانی ہو کر فوت ہوئے۔ پھر یہی یہودی اور نصرانی مسلمانوں سے پھر آ کر باتیں کرتے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مسلمان تھے، ان سے آ کر یہ کہتے تھے کہ کونوا ہودن او نصارا، تم یہودی ہو جاؤ، نصرانی کہتے تھے نہیں تم نصرانی ہو جاؤ تو تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ یہودی ہی ایک ایسا مذہب ہے، یہودی کہتے تھے کہ یہودیت ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جو اللہ کا بہت قریبی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بخشا ہوا ہے، جب یہ فوت ہوتے ہیں تو اللہ ان کو جنت میں بھیج دیتا ہے۔ اسی طرح نصرانی کہتے تھے کہ نصرانیت مذہب بہت بہترین مذہب ہے، تم نصرانیت کی طرف آ جاؤ تو تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو ہے اس کا جواب دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں بل ملت ابراہیم حنیفہ، یہودیت بھی کوئی بہترین مذہب نہیں ہے اور نہ ہی نصرانیت والا کوئی بہترین مذہب ہے، بلکہ اگر مذہب کوئی اچھا اور سچا مذہب ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی مذہب اچھا ہے، جس میں انہوں نے باقاعدہ دعوت دی، لوگوں کو تبلیغ کی، اعلاء کلمت الحق کی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کروائی تھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ
ابراہیم علیہ السلام جو دین چھوڑ کر گئے ہیں وہی دین ہی سچا مذہب ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کی دوسری آیت میں بھی فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے لوگوں جب بھی تم کسی مذہب کو فالو کرنے لگو تو وہ مذہب تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا مذہب ہونا چاہیے۔ پھر آگے ان کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ یہودی جو کہتے تھے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کیا تھے؟ مشرکین میں سے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وما کان من المشرکین، ایسا نہیں ہے بلکہ وہ پکے موحد تھے، وہ کسی بھی طور پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتے۔ وما کان من المشرکین، وہ سچے موحد انسان تھے، سچے موحد نبی تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اب تم ان سے کہو، یہ جو جتنے بھی یہود و نصارہ اور مشرکین تمہارے سامنے ہیں، کہو ان سے کہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی، اور جو کچھ اللہ نے ہماری طرف اتارا ہے اس پر بھی، اور جو کچھ اللہ نے ہمارے آباء و اجداد یعنی ابراہیم علیہ السلام ہو گئے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی جتنی بھی اولادیں ہیں، جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، اور جتنے بھی انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے ان تمام پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہم ہر ایک نبی کو اللہ کا برگزیدہ بندہ اور برگزیدہ پیغمبر ہی مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک میں بھی ہم تفریق نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ مشرکین میں سے تھے، یا حضرت یعقوب علیہ السلام یہودی تھے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، نہیں، لا نفرق بین احد منہم، یہ بولے یہ لوگ کہ ہم کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہیں ہم ان کی طرح جس طرح یہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے تھے، ہم بھی اسی طرح اپنے آپ کو جھکاتے ہیں مسلمون۔ اللہ نے یہاں مسلمون کا ذکر فرمایا، لفظ ذکر فرمایا کہ مسلمون، ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایسے ہی بربلی اپنی زبان سے بول دینا کہ ہاں ہم ان کو مانتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے باقاعدہ اس کی فرما برداری کرنا، اس کی بات کو تسلیم کرنا، اور اس کے سامنے یوں ہو جانا جیسے سر تسلیم خم ہو جاتا ہے انسان۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کہیں نحن لہ مسلمون، ہم اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم ان کی بات کو تسلیم کر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں، فرما برداری میں ہم آ جاتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی میں یہ اس طرح سے ایمان لے کر آ جاتے ہیں جس طرح کہ تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو اور تم ہو مومن، اگر یہ واقعی میں اس طرح کی ساری باتیں کرتے ہیں اور ایمان لے کر آ جاتے ہیں تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر سمجھ لو کہ یہ بھی ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ لوگ ضد اور عناد کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں اور روگردانی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میں کافی ہوں ان کے لیے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، میں ان سب کے لیے کیا ہوں؟ کافی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع بھی ہیں اور علیم بھی ہیں، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ ان ساری چیزوں کو سنتے بھی ہیں، اور جس طرح کے افعال یہ کرتے ہیں ان تمام افعال کو اللہ فرما رہے ہیں العلیم، میں جانتا بھی ہوں۔ تو میں سب کچھ ہوں، یعنی سننے والا بھی خوب ہوں اور جاننے والا بھی خوب ہوں، بس میں آپ کی طرف سے کافی ہوں ان کے لیے، یہ چاہے کچھ بھی کرتے رہیں آپ کو یہ گرا نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پہلے آپ ان کو دعوت و تبلیغ کریں۔ اگر یہ راہ راست پر آتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں، یعنی مشرکین جتنے بھی وہاں اس وقت موجود تھے ان کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ تبلیغ کریں۔ اگر یہ دین کی طرف آ جاتے ہیں، آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تسلیم کرتے تو پھر آپ غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میں رب تیری طرف سے ان کے لیے کافی ہوں، پھر یہ کچھ بھی کرتے رہیں مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ خوب سننے والے بھی ہیں اور خوب جاننے والے بھی ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، صبغہ کہتے ہیں رنگ چڑھانے کو، کسی کپڑے کے اوپر کسی چیز کے اوپر رنگ چڑھانا۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا جو رنگ ہے وہ بہترین رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ بھی وہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ اچھا رنگ چڑھانے والا اور کون ہو سکتا ہے۔
وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چیز واضح کر رہے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ عیسائیت کے اندر یہ تھا، ان کے مذہب کے اندر ابھی بھی شاید ہو یہ چیز کہ جب کوئی شخص عیسائی مذہب کو اپنانے لگتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ میں عیسائیت کی طرف رجوع کر رہا ہوں، راغب ہو رہا ہوں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسے ایک خاص رنگے ہوئے پانی سے رنگتے ہیں، غسل دیتے ہیں اسے، اور غسل دینے کے بعد ہی کہتے ہیں کہ اب تم عیسائی بن گئے ہو۔ اگر وہ اس خاص رنگے ہوئے پانی سے غسل نہ لے تو اس کو کہتے ہیں کہ تم عیسائیت والے مذہب میں ابھی شامل نہیں ہوئے ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو تم نے عجیب سی ہی بات کر دی کہ جب تک تمہارے مذہب کے اندر آنے کے لیے وہ مخصوص قسم کے رنگ کے ساتھ اپنے آپ کو دھوئے گا نہیں، اپنے جسم کو پانی کے ساتھ یعنی اس رنگے ہوئے پانی کے ساتھ دھوئے گا نہیں، تو اس وقت تک وہ تمہارے مذہب میں آ نہیں سکتا۔ اور اسی طرح اگر کوئی بچہ بھی ان کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی جب تک اس رنگے ہوئے پانی سے اسے نہلا نہیں لیتے تب تک وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان، یہ یعنی کہ جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے عیسائیت کا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرتاً کافر پیدا ہوتا ہے، یہ ان کا ایک مذہب ہے۔ جبکہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ بچہ کوئی بھی ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو، وہ فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ حدیث بھی ہے کہ فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتا ہے وہ بچہ، پھر اس کے ماں باپ جو ہیں اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مسلمان بنا دیتے ہیں۔ تو عیسائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بچہ پیدا ہی کافر ہوتا ہے، پھر اس کو اپنے مذہب بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اسے اس رنگے ہوئے پانی سے نہلاتے ہیں۔ جب وہ بچہ اس رنگے ہوئے پانی سے نہا دھو لیتا ہے تو پھر وہ اب ہمارے مذہب میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں صبغۃ اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا رنگ تمہارے اوپر چڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ یہ رنگ تمہارے جسموں کے اندر اور تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے دماغ کے اندر راسخ ہو جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو رنگ ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ساری باتیں تمہارے ذہنوں کے اندر موجود ہونی چاہیے، اور اس سے بہترین رنگ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یعنی اللہ جھٹلا رہے ہیں عیسائیت کے اس رنگ کو جو وہ کہتے ہیں کہ جب تک اس رنگے ہوئے پانی سے نہا نہیں لے گا اس وقت تک وہ ہمارے مذہب میں نہیں آ سکتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارا کوئی رنگا ہوا پانی کسی کا کام کا نہیں ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم۔ یہ آگے صرف ترجمہ ہے، بس جلدی جلدی ترجمہ کرتے ہیں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم حجت بازی کرتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے معاملے میں؟ وهو ربنا وربکم، یعنی اللہ یہاں پر یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ تم پریشان مت ہو، اللہ وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، یہاں پر اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم جو اعمال کرتے ہو وہ اعمال تمہارے ساتھ ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ اعمال ہمارے ساتھ ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم جو ہے اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ پریشانی میں اپنے آپ کو مت ڈالو کہ ہمارا خدا الگ ہے اور تمہارا خدا الگ ہے، نہیں، بلکہ جو خدا تمہارا ہے وہی خدا ہمارا ہے، اور جو اعمال ہم کر رہے ہیں اس کا جواب ہم دیں گے، جو اعمال تم کر رہے ہو اس کا جواب تم دو گے۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد وہ یہودی یا نصرانی تھے، یہ تم کہتے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انتم عالم ام اللہ، اس بارے میں تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم جو کہتے پھرتے ہو دنیا والوں کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد یہودی تھی یا نصرانی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انتم عالم، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، تم کوئی نہیں ہے زیادہ جاننے والے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ
کہ جس کے پاس گواہی موجود ہو اللہ کی طرف سے اور اس کے باوجود بھی اس گواہی کو وہ چھپا رہا ہو. گواہی سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تورات، انجیل یہ ان کے پاس موجود تھی، ان یہودیوں کے پاس، نصرانیوں کے پاس یہ تورات بھی موجود، وہ تورات کے عالم بھی، انجیل کے عالم بھی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، یہ کتابیں موجود ہیں. ان کتابوں میں یہ واضح لکھا ہے کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے، وہی اللہ کے سچے رسول ہوں گے، اور جو قرآن ان پر نازل کیا جائے گا، جو کتاب ان پر نازل کی جائے گی وہ بھی سچی کتاب ہوگی. اس چیز کو جانتے ہوئے بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ گواہی کے طور پر تمہارے سامنے موجود ہے، اس کے باوجود بھی تم ایمان نہیں لا رہے ہو. تو پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ تمہارے سامنے گواہی کے طور پر کتاب موجود ہے، تورات، انجیل موجود ہے، تم پڑھ چکے ہو، تم سمجھتے ہو، جانتے ہو. ساری نشانیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں وہ ساری نشانیاں تم دیکھ چکے ہو، اس کے باوجود بھی تم انہیں آخری پیغمبر ماننے کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہو. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو لفظ ہے نا ومن اظلم ممن، یہ جو لفظ اللہ ذکر فرما رہے ہیں یہ اور بھی بہت سارے مقامات پر آتا ہے، لیکن ومن اظلم اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا. یہ جو بات ہے، یہ آگے جو بات ذکر ہو رہی ہے نا اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ جھوٹ بولنے میں اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا یا غیبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا. نہیں، یہاں جو بات آگے ذکر ہو رہی ہے یعنی گواہی دینے میں اس سے بڑھ کر اور بڑا ظالم کون ہوگا. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ دوست کے خلاف گواہی دے رہا ہے تو وہ بھی اتنا بڑا ظالم نہیں ہے. بھائی کے خلاف گواہی دے رہا ہے تو وہ بھی اتنا بڑا ظالم نہیں ہے. جتنا بڑا ظالم وہ شخص ہے کہ جس کے پاس اللہ کی وحدانیت کے متعلق ہر چیز موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ انکار کر رہا ہے اور اللہ کی وحدانیت کو مان نہیں رہا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر اس سے بڑھ کر بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی غافل نہیں ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی، یعنی جتنے بھی انبیاء پیچھے گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق، یعقوب علیہ السلام، اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اللہ فرما رہے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ، یہ ایک امت تھی، قد خلت، یہ گزر چکی ہے، لَهَا مَا كَسَبَتْ، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ان کا تھا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اب جو کچھ تم کما رہے ہو وہ تم، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ کر کے گئے ہیں. اما کانو یعملون، جو وہ کر کے گئے ہیں وہ کر کے چلے گئے. اب جو تم کر رہے ہو تم سے تمہارے کرنے کے بارے میں سوال ہوگا، ان کے کرنے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. بس بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق دے. جتنا بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.